امام کا معنی کیا ہے؟ پیشوا۔ امام کا معنی کیا ہے؟ پیشوا۔ اور قائد، پیشوا کا معنی قائد۔ امام سب کے آگے کھڑا ہوتا ہے، سب امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور امام کی اتباع ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ امام کے پیچھے کھڑا ہو، امام رکوع میں ہو، مقتدی سجدے میں ہو، کیا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگا۔ امام رکوع میں ہوگا تو مقتدی کو بھی رکوع میں کھڑا ہونا ہوگا، امام سجدے میں ہوگا تو مقتدی کو بھی سجدے میں جانا پڑے گا، امام اگر قعدے میں بیٹھا ہے تو مقتدی کو بیٹھنا پڑے گا، امام اگر قیام میں کھڑا ہے تو مقتدی کو کھڑا رہنا پڑے گا۔ جب تک امام سلام نہیں پھیرے گا، اگر امام سے پہلے کوئی مقتدی سلام پھیرے کہ نماز ہوگی؟ جماعت کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ امامت اس چیز کا نام ہے کہ کوئی بندہ مقتدی امام کی پیروی کرے، امام کی پیروی کرے۔ تو محترم حضرات، امام کا معنی مقتدا پیشوا ہے، لیکن دور حاضر میں آپ دیکھیں علماء کس ذبح حالی کا شکار ہیں۔ آپ اگر جائیں گاؤں کی مساجد میں، آپ اطراف میں جا کر دیکھیں، اسلام آباد کے آپ پرائیویٹ مساجد میں جا کر دیکھیں، علماء کی کتنی تنخواہیں؟ 10,000، 15,000، 20,000۔ یہ حالت ہے، یہ حالت ہے۔ بہت زیادہ کسی کی تنخواہ ہوگی تو 25,000 تنخواہ ہوگی۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، اس دور میں جس کے 5 بچے ہوں، کیا وہ 20-25,000 پہ گزارا کر سکتا ہے؟ جس کے 2 بچے بھی کیوں نہ ہوں، کیا 25,000 سے گزارا ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، ہم اپنے اماموں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر حال ہمارا یہ ہے کہ آپ گاؤں کے مساجد میں جا کر دیکھیں، اگر آٹے میں کوئی لال بیگ چلا جائے، گھی میں لال بیگ چلا جائے، سالن میں چلا جائے، بچہ اٹھا کر آ جاتا ہے، جی امام صاحب کے پاس، جی یہ مما نے، یہ آپ کے لیے امی نے آٹا بھیجا ہے، آپ کے لیے سالن بھیجا ہے۔ جو چیز ہم خود کھانا پسند نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ مسجد کا امام جو ہمارا پیشوا مقتدا ہے اس کو جا کر ہم دیتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا کوئی فوت ہو جائے، اگر ہمارا والد، بھائی، رشتہ دار کوئی فوت ہو جائے، ہم والد کی جوتیاں اٹھا کر امام کے پاس آ جاتے ہیں، جی والد صاحب کی جوتیاں، ہمیں ڈر لگتا ہے ان سے۔ والد کے کپڑے اٹھا کر آ کر امام کو دیتے ہیں، جی امام صاحب آپ یہ پہن لیں، ہمیں والد کے کپڑوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن والد صاحب کی جیب میں جو پیسے ہیں ان سے ڈر نہیں لگتا، وہ اٹھا کر اپنی جیب میں رکھیں گے۔ والد کے لیپ ٹاپ سے ڈر نہیں لگتا، والد کے جتنے بھی باقی گھڑی ہے اگر کوئی قیمتی، اس سے ڈر نہیں لگتا۔ والد جس کمرے میں عمر بھر سوتے رہے اس کمرے سے ڈر نہیں لگتا۔ والد جس گاڑی پر سوار ہو کر دفتر جاتے تھے یا روزی روٹی کمانے کے لیے کہیں جاتے تھے، وہ سائیکل ہو، وہ موٹر سائیکل ہو، وہ یعنی کہ کار ہو، کوئی بھی گاڑی ہو، وہ خچر ہو، چاہے وہ گھوڑا ہو، چاہے اونٹ ہو، اس سے ڈر نہیں لگتا۔ محترم حضرات، کس طرح ہم لوگوں کو چکر دیتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ اور پھر مسجد میں آئیں گے، جس بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں امام پر آ کر اپنا بلڈ پریشر لو کروں۔ گھر میں اگر کوئی بندہ بیوی سے غصے میں ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، وہ مسجد میں آئے گا، امام سے بات کرے گا، یہ لائٹ کیوں نہیں چل رہی، پنکھا کیوں نہیں چل رہا، مسجد کی صفائی کیوں نہیں ہوئی۔ یہ حال ہے آپ کے معاشرے کا۔ اور پھر جب امام کا انتخاب کرنا ہے، اب امام آ گیا، اب جناب خواہشات مقتدیوں کی، امام کی ایسی آواز ہو، لحن داؤدی ہو، اور امام جناب عالی بہت خوبصورت تقریر کرتا ہو، مدلل خطاب کرتا ہو، سوئلہ خطاب کرتا ہو، اور خطاب میں اشعار پڑھتا ہو، ہم جھوم جائیں۔ انٹرو کون لے رہا ہے؟ وہ متولی۔ یہ آپ دیہاتوں میں جائیں، مسجدوں کو متولی ہوتے ہیں، متولی کہتے ہیں اس کو، میرا ایک دوست کہتا ہے موت ولی۔ تو وہ کیا انٹرو لے رہا ہے؟ جس کو کلمہ نہیں آتا وہ امام کا انٹرو لے رہا ہے۔
اور محترم حضرات پھر کیا ہوگا؟ بہت ساری مسجدوں میں آپ جائیں، امام کا کوارٹر بھی نہیں ہے، ایک کمرے میں امام کو گھسا دیں گے، ساری زندگی امام ادھر پڑھا رہے، چھٹی نہیں کر رہی، کیونکہ امام کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے، یا تو فرشتہ سمجھتے ہیں یا تو کوئی اور بلا سمجھتے ہیں۔ نہ امام نے بیمار ہونا ہے، نہ امام کا کوئی والد ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی دوست احباب ہے، ایک دن امام نے چھٹی نہیں کرنی۔ 2 منٹ اگر امام نماز میں لیٹ ہو جائے، پیچھے مڑ کر جاسوسوں کی طرح دیکھتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ نہ عید کے دن امام کی چھٹی، نہ محرم کے دن چھٹی، نہ 14 اگست کو چھٹی، نہ شب معراج، نہ شب معراج، شب برات، کوئی بھی دنیا جہان کی رات افضل رات آ جائے، افضل دن آ جائے، دنیا جان کے معاشرے کے جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ فیملی کو ٹائم دیتے ہیں۔ نہیں، امام صاحب آپ کی چھٹی نہیں کر رہی۔ آپ اگر عید پہ چلے گئے تو پھر وہ عوام کی گیدرنگ نہیں رہے گی، مجمع ٹوٹ جائے گا، مسجد کا ماحول پھر ٹھیک نہیں رہے گا۔ امام صاحب آپ ڈر رہے ہیں۔ محترم حضرات، یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، اور امام کو ایک کمرے میں رکھنا ہے۔ ساری زندگی وہ جب تک مسجد میں امام ہے وہ اپنی فیملی سے دور رہے، خاندان سے دور رہے، اور اسی امام نے اذان دینی ہے، اسی امام نے مسجد کی صفائی کرنی ہے، اسی امام نے بچے پڑھانے ہیں، سارا کام اسی امام نے کرنا ہے۔ اور ایک دن اگر چھٹی کر لے، امام کی خیر نہیں ہے، امام کی چھٹی ہو جائے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ ایمرجنسی کی وجہ سے، مجھے آپ یہ بتائیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں آپ دفتروں میں جاتے ہیں، دفتر کا ٹائم 9 بجے کا ہے، ٹریفک جیم ہونے کی صورت میں، گاڑی خراب ہونے کی صورت میں، اشارہ بند ہونے کی صورت میں، کسی ایمرجنسی کی وجہ سے آپ دفتروں سے لیٹ ہوتے نہیں ہوتے؟ کوئی مجھے بھائی کا لال بتا سکتا ہے جس نے نوکری کی ہو اور وہ کہے کہ میں نے پوری زندگی جتنی سروس کی ہے میں ہمیشہ ٹائم پہ پہنچا؟ کوئی ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا امام کی ایمرجنسی پیش نہیں آ سکتی؟ مجھے آپ یہ بتائیں، اگر امام بیمار ہو، کیا امام دیواروں پہ یہاں درخواست لگا دے کہ امام بیمار ہو گیا ہے، کہ بھائی آپ لوگ مہربانی کرو چھٹی تو سارے نمازیوں سے سائن کرائے، درخواست منظور کرائے، چلو ایک آدھ کو تو بتا دے میں بیمار ہوں۔ محترم حضرات، جب یہ حال ہوگا پھر آپ توقع رکھتے ہیں امام سے کہ امام کام کرے۔ اور پھر آپ جائیں ذرا مساجد کا حال دیکھیں، اور میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں ائمہ خطباء کی ذبح حالی کی، یہ صرف میں آپ کو نہیں سنا رہا، یہ میں پورے پاکستان، پوری دنیا کو سنا رہا ہوں، اور میں پوری دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ میں اپنی مسجد کی باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، آپ کہیں گے صرف ملا کے دور مسجد صرف اپنی بات کر رہا ہے، یا میری کوئی بات نہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ جتنی پریشانیوں کو ذکر کیا، مجھے ان پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بہت ساری مساجد میں یہ ہوتا ہے، گروپنگ ہوتی ہے، امام کے خلاف سازش کرنے، 2 گروپ بن جاتی ہے۔ ایک گروپ جناب امام کے خلاف چل رہا ہے، سیکٹر میں لوگوں سے سائن کرا رہا ہے، اور ووٹنگ ہو رہی ہے، امام کو نکالنا ہے، امام کی چھٹی کرنی ہے، امام کی عیب جوئی ہو رہی ہے، امام میں عیب تلاش کیے جا رہے ہیں، امام پر الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، امام کی کردار کشی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر اب امام کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں جاؤں، اس طرف ہی میرے مقتدی کھڑے ہیں، اس طرف ہی میرے مقتدی کھڑے ہیں، کروں تو میں کیا کروں؟ پھر وہ جو مخالف گروپ ہے وہ اس کو اپنا سمجھتا ہی نہیں ہے، امام لاکھ یقین دلائے ان کو یقین ہی نہیں آتا ہے، اب امام کیا کرے؟ اچھا، پھر ایسا ہوتا کہ جب ایک گروپ زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے، امام کی چھٹی ہو جاتی ہے، اور جہاں گروپ والے آپس میں صلح کر لیتے ہیں، امام درمیان میں لٹکا رہتا ہے، اور بہت سارے ایسے کہتے ہیں یار ہم نے تو ادھر سیکٹر میں رہنا ہے، ہم نے تو مرنا ہے نہیں، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، مولوی تو آتے جاتے رہتے ہیں، ہم نے آپس میں ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ ایسے بھی پھر کرتے ہیں۔ محترم حضرات، ایک بات ذہن نشین کر لیں، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ گاؤں میں جائیں، لوگ امام رکھتے ہیں، جی امام صاحب ہم آپ کو، بہت ساری مساجد میں آپ کو پتہ ہے امام کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، عشر، یہ عشر دی جاتی، امام کو تنخواہ نہیں دیتے۔ آپ جائیں بہت سارے علاقوں میں، بلوچستان میں، سندھ میں، یا اطراف میں جائیں، پنجاب میں آپ جائیں، امام کو تنخواہ نہیں دیتے، امام صاحب ہم آپ کو گندم دیں گے، آپ جب کوئی فروٹ کا سیزن آتا ہم آپ کو اس کا حصہ دیں گے۔ اب امام بیچارہ پورا سال انتظار بیٹھا ہے، گندم آئے گی،
اچھا پھر اگر کوئی اولے برس پڑیں یا اگر گندم نہ ہو تو بھئی امام کیسے گزارا کرے؟ امام کی آپ تنخواہ لگاؤ۔ آپ یقین جانیں میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، بہت سارے علاقوں میں ایسے ہوا بھئی آلو کی فصل تیار ہو گئی، امام صاحب ہم اس موقع بھی آپ کو دیں گے اور گندم میں دیں گے، خدا نخواستہ فصل نہ لگی تو بھئی امام کدھر جائے؟ بھئی امام کی آپ تنخواہ مقرر کریں۔ آپ مجھے آپ یہ بتائیں کتنے بڑے سیکٹر ہوتے ہیں، کتنے بڑے گاؤں ہوتے ہیں، اگر ہر فرد 100 روپیہ بھی دے، 50 روپیہ دے، امام کی تنخواہ بن سکتی ہے۔ اور مسجدوں کے دکانیں ہوتی ہیں، کئی مساجد میں مارکیٹیں ہوتی ہیں، بھئی آپ 2 دکانوں کا کرایہ امام کے حوالے کر دیں۔ محترم حضرات، بڑی ایک بندے نے خوبصورت بات کی ہے، اس نے کہا کہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، بس یہ کہہ دیتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور پھر جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں پہلے تو کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، پھر اس امام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ امام کے کپڑے اچھے کیوں ہیں، امام کی گھڑی اچھی کیوں ہے، امام کی ٹوپی اچھی کیوں ہے، امام لوگوں کے ساتھ سیکٹر میں بیٹھتا کیوں، اٹھتا کیوں، دوستیاں کیوں ہیں، امام کی لین دین کیوں ہے، امام کے معاملات کیوں ہیں، امام کا اچھا گھر کیوں ہے، امام کی عزت کیوں ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں اسی امام کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی، پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، قیام کیا، سلام پھیرا، اور وہ امام کہ اگر آپ کا کوئی فوت ہو جائے اللہ معاف فرمائے 7 دن تک مسجد میں آپ کے لیے دعا کرتا رہے، سارے سیکٹر محلے کے لوگوں سے پہلے وہ آپ کے گھر پہنچے، غسل دلواتے وقت سر پہ کھڑا ہو، اور پھر یہاں تک جنازہ ہو، صفیں درست کروائے، اور پھر یہاں تک قبرستان لے جائے، قبر پہ جا کر سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھے، چاہے رات کے 12 بجے ہوں 1 بجے ہوں۔ آج تک دنیا میں کسی امام نے کہا کہ میں رات کے 12 بجے جنازہ نہیں پڑھاتا، میں 11 بجے جنازہ نہیں پڑھاتا، ابھی سردی ہے، ابھی کسی نے کہا؟ دنیا میں آج تک آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر ہڑتال کرتے ہیں، ٹیچر ہڑتال کرتے ہیں، دنیا جان کے جتنے شعبہ جات ہیں لوگ احتجاج کرتے ہیں، دفتر بند کر دیتے ہیں، کبھی امام نے یہ کہا کہ آپ میری تنخواہ تھوڑی ہے، میں آج مسجد نہیں کھولتا، میں آج اذان نہیں دیتا؟ آج تک مجھے کوئی ایک امام بتا دے غریب سے غریب، کسی نے کہا میں نماز نہیں پڑھاتا، میں جنازہ پڑھا ہو کہ میں جنازہ نہیں پڑھاتا؟ آج تک کبھی اس سے کیسا ہوا کسی امام نے کہا کہ میری تنخواہ تھوڑی ہے میں عید نہیں پڑھاتا؟ محترم حضرات، خدا را ہوش کے ناخن نے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل سنورے، جس امام نے آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے اس کو آپ 500 روپیہ 1000 روپیہ دیتی ہیں، وہ آپ کے دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے، وہ کھڑا رہتا ہے اور بچوں کو بھی وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، اور جو آپ کے بچوں کو انگریزی پڑھانے آئے سر جی بیٹھیں، فوراً اس کے لیے رس گلے سامنے لے کر رکھیں گے، چائے کا کپ رکھیں گے، اور بچہ جہاں مسجد پڑھنے جائے والدین کو شرم آتی ہے آ کر پوچھنے کے مولوی صاحب بچے نے کچھ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، بچے کی کیا پوزیشن ہے؟ وہی بچہ جب سکول جاتا ہے، بیکن ہاؤس جاتا ہے، صبح والدین اس کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، پھر جا کر لے آتے ہیں، پھر وہاں سب میڈموں سے پوچھتے ہیں، پھر میڈمیں ہر ہفتے 2-3 دفعہ بلاتی ہیں ان کو، آپ کے بچے کی کارگزاری کیا ہے؟ محترم حضرات، آپ دین کو کیا دے رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین سے آپ کتنے مخلص ہیں؟ آج لوگ اپنے بچوں کو علماء کیوں نہیں بناتے؟ آج لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں کیونکہ پیسہ ہے، آج لوگ اپنے بچوں کو وکیل بناتے ہیں کیونکہ پیسہ ہے، جج بناتے ہیں پیسہ ہے، آج لوگ اپنے بچوں کو نعت خوان بناتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے ایک رات کا 50,000 ملے گا، اس کو پتہ ہے کہ 1000 5,000 کے نوٹ نعت خوان کو دیے جائیں گے، وہ بے شک داڑھی منڈا ہو، بے نمازی ہو، ایسا ہے ہی نہیں۔ آج اگر قوالوں کا ٹولہ آ جائے، بے نماز منہ میں پان رکھا ہوا ہے، ایسے نوٹ ڈالیں گے، تو کبھی کسی امام پہ ڈالیں؟ کبھی کسی امام پر ایسے پیسے ڈالیں؟ آج جو لوگ مکا کر کے آئیں ان کو 50,000 دیں، امام کو محفل میں بلائیں، ساری رات بٹھائیں، مجالس امام کو کہہ دیں۔ اب تو یہ ہے کہ علماء کی تقریریں ختم کی جا رہی ہیں، بس صرف محفل کو ساری رات
نماز صبح کی قضا کر دو، اور ائمہ جو امام مسجد کا بیٹھا ہے، خطیب بیٹھا ہے، جو اہل سیکٹر کا کوئی مفتی عالم بیٹھا ہے، ساری رات وہ اسٹیج پہ بیٹھا رہے، اور وہ اسٹیج پہ بیٹھا ہے داڑھی منڈا لوفر ٹائپ آدمی آ کر اس کے آگے بیٹھ جائے گا۔ یہ ہے آپ کے ائمہ کی عزت، جن کے پیچھے آپ کھڑے ہوتے ہیں پھر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ محترم حضرات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین ترقی کرے، جو لوگ علماء کے آپ اگر 5-10 ہزار دے کر آپ کہیں کہ دین کی خدمت ہو، اس طرح دین کا کام نہیں چلتا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ علماء آپ کو دین دیں تو خدا را علماء کی قدر کریں۔ یہ بات میں صرف المجتبی کی نہیں کر رہا، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ میں اللہ کے فضل کرم سے رجا ہوا خطیب ہوں، مجھے نہ آپ کے پیسے کی ضرورت ہے، نہ مجھے آپ کے نذرانے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر چیز میں آپ سے آگے ہوں۔ میں ان ائمہ کی بات کر رہا ہوں جو گاؤں کی مساجد میں ہیں، جن کی 10,000 تنخواہ ہے، جو اپنے بچوں کی فیسیں نہیں ادا کر سکتے، اپنے بیوی بچوں والدین کا علاج نہیں کرا سکتے، پریشان حال ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اور گورنمنٹ ان سے پوچھتی تک نہیں ہے، کوئی ان کا خیال کرنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، خدا را امام مسجد کی قدر کریں، کسی محفل میں بلائیں جہاں پر نعت خان کو 50,000 دیتے ہیں، وہ 5,000 امام مسجد کو بھی دیں۔ آپ اگر کل کی محفل بلاتے ہیں، پیر و مرشد کو بلاتے ہیں، امام کو آپ کہتے ہیں امام اپنا کرایہ بھر کر آئے، کسی سے موٹر سائیکل سائیکل لے کر آئے، گاڑی لے کر آئے، بیچارہ کسی سے لفٹ لے کر آتا، 4 گھنٹے محفل میں بیٹھے، امام صاحب ٹھیک ہے اللہ حافظ، شرم نہیں آتی؟ امام کا کوئی حق نہیں ہے؟ محترم حضرات، یہ ساری باتیں ہمیں سوچنی چاہیے۔ آج میں نے پچھلے دنوں ایک رپورٹ دیکھی، انڈیا کے ایک بندے نے کی، اس نے کہا فرقہ واریت پھیلانے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا چونکہ مولوی جو ہوتے ہیں بیچارے، ان کے پاس ہوتا تھا کچھ نہیں ہے، بس 2-4 مولوی خرید لو، ان کو 1 لاکھ روپیہ تنخواہ کی دے دو مہینے کی، اور ان کو کہہ دو کہ فلاں مسلک والے کو کافر کہو، فلاں کو مشرک کہو، فلاں کو بدعتی کہو، فلاں کو کافر کہو۔ وہ مولوی صاحب کی جیب میں تو پہلے تھا کچھ نہیں، اب جس کو 1 لاکھ روپیہ مل جائے، جس کی 5,000 تنخواہ ہو، اور اس کو اچھا سا موبائل لے کر دے دیں کہ بھائی ٹھیک ہے اب لگا فتوے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے علماء یہ کام کریں، محترم حضرات، یہ لوگ تنگ دستی میں آ کر آپ کو پتہ ہے غربت کفر تک لے جاتی ہے۔ یہ اب لاک ڈاؤن ہوا پچھلے عرصے میں، کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے مسجد امام کا کیا حال ہے؟ محترم حضرات، سوچنا چاہیے۔ اور یہ جو آپ لوگ شہر میں رہتے ہیں، آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے جب آپ گاؤں میں جائیں، اپنے گاؤں کے امام کے لیے آپ سوٹ لے کر جائیں، آپ اس کو 1,000 2,000 4,000 دے کر آیا کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی آپ کی پوزیشن کمزور نہیں ہوگی۔ جہاں پر آپ اور لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنے امام کو دے کر آئیں۔ اور ائمہ کرام کی میں خدمت میں گزارش کروں گا، اللہ کے جتنے بھی نبی گزرے ہیں، اللہ کے جتنے نبی گزرے ہیں، اللہ کے نبیوں نے محنت کی ہے۔ آپ امامت خطابت بھی کریں اور دین کی بے لوث خدمت کریں، اور اپنے قول اور فعل میں تضاد ختم کریں، یہ نہیں کہ لوگوں کو کچھ اور کہیں خود کچھ اور کریں، محض اللہ رسول کے رضا کے لیے دین کا کام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کو میں یہ دعوت دیتا ہوں ہاتھ جوڑ کر خادم ہونے کی حیثیت سے، حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام نجار تھے، کشتی بناتے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے کا کام کرتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام جانوروں کا جو صفوف ہے، ریشم یہ وغیرہ جو ہے اس سے اپنی روزی حاصل کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیڑ بکریاں چراتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام زرع بنا کر اس پر گزارا کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ پتوں سے پنکھے بناتے تھے، اور چھال وغیرہ سے بوریا یہ چیزیں بناتے تھے۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود میرے آقا بکریاں چراتے تھے، پھر میرے آقا تجارت کرتے تھے۔ محترم حضرات، ائمہ کرام کو میں یہ دعوت دیتا ہوں، دعوت فکر، کہ خدا را آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں، معاشی طور پر آپ مضبوط ہوں گے۔ یہ جو آنے والا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ آپ لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھیں گے، کوئی مقتدی آپ کو جمعے کے بعد 150 دے گا، وہ وقت گزر گیا، لہٰذا معاشی پوزیشن اپنی بہتر کریں اور خلوص سے اخلاص سے دین کی خدمت کریں۔
آپ اپنا کاروبار کریں، 10,000 15,000 سے اپنا کاروبار شروع کر دیں، کسی اعتماد والا آدمی کو دے دیں تاکہ وہ جہاں کاروبار کرتا ہے وہ بھی آپ کو کچھ کما کر دیں، یا خود محنت کریں، محنت میں عظمت ہے۔ میں ائمہ کرام کو دعوت دیتا ہوں، اور اچھی تعلیم حاصل کریں، اور اپنا کریکٹر کردار بہتر کریں، اور اپنا لباس اچھا رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص، ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں وہ اچھے اچھے لباس پہنتے تھے، عالم جہاں بیٹھے اس کی شان ہو، تاکہ اس کا لباس کسی سے کم نہ ہو، کپڑے کم نہ ہو، جوتی کم نہ ہو، ٹوپی کم نہ ہو۔ عالم کی گاڑی کسی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ عالم جب اپنا ہر حوالے سے اپنے آپ کو مضبوط رکھے گا، پھر اس عالم کی بات کی بھی اہمیت ہوگی۔ یہ جو لوگ باتیں مولوی صاحب پھر اس طرح نہیں کہیں گے، علامہ صاحب، مولانا صاحب، احترام سے دیکھیں گے۔ تو علماء کو بھی اپنی معاشی پوزیشن بہتر کرنی چاہیے، اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ علماء کی خدمت کریں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر ایک بندہ ساری رات حضور کی حدیث سے عبادت کرے اور ایک عالم نیند کرے، عالم کی نیند عابد کی عبادت سے افضل ہے۔ کیوں؟ کہ عالم جب اٹھے گا سوچے گا میں نے یہ حدیث بیان کرنی ہے، یہ قرآن کی آیت بیان کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے نکلتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ جو پروٹوکول دنیا کے کسی وزیر اعظم کو نہیں ملتا، صدر کو نہیں ملتا، کسی امین ایم پی اے کو نہیں ملتا، اسلام نے وہ پروٹوکول ایک علم حاصل کرنے والے طالب علم کو دیا ہے، جو علم حاصل کرنے نکلتا ہے۔ لہٰذا ہر موقع پر عالم دین کو، امام مسجد کو، خطیب کو، مؤذن کو یاد رکھو، شادی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، یاد رکھو۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کا اگلے دن میں نے کالم پڑھا، ان نے علماء کرام کی توجہ دلائی کہ علماء اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور میں نے چاہا کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں۔ پچھلے جمعے میں نے علم کی فضیلت بیان کی۔ آج جو دین پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں ان کے، وہ آپ کو کیا دے رہے ہیں، آپ ان کو کیا دے رہے ہیں؟ محترم حضرات، یہ بہت ضروری موضوع تھا، اس پر میں نے بات کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ان باتوں کو بہت سیریس لیں گے، اور عملی طور پر آپ کام شروع کریں گے، اپنے ائمہ مسجد کی خدمت کریں گے، احترام کریں گے۔ دل میں جو ائمہ کرام کے حوالے سے بغض ہے، اناد ہے، وہ نکال دو۔ دنیا کا کوئی امام اگر آپ کے آگے کھڑا ہے، دنیا کا وقت غوث ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کا دل نہیں مانتا نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ میں فتویٰ دے رہا ہوں آپ کو، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میں فتویٰ دے رہا ہوں، کوئی مائی کا لال اس کو چیلنج کرے۔ اگر آپ کا دل نہیں کرتا امام اعظم ابو حنیفہ آگے کھڑا ہو، آپ کا دل ہی نہیں کرتا، آپ اس کو امام تسلیم ہی نہیں کرتے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ اماموں سے بغض رکھ کر کے اپنی نمازیں ضائع کر رہے ہیں۔ ادھر نماز پڑھیں گے، باہر کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کریں گے امام کے خلاف۔ لہٰذا دل سے بغض کینہ نکالو، ائمہ کرام سے محبت کرو، پیار کرو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جس طرح یہ انبیاء کی میراث کو تقسیم کرتے ہیں۔ انبیاء کی میراث درم و دینار نہیں تھی، علم تھا، اور علم جو ہے اس کا تقسیم علماء کر رہے ہیں۔ لہٰذا علماء، حفاظ قرآن کی طرف توجہ دیں، ادارے مضبوط کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟